علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یہ دوسرے پارے کا چوتھا رکوع ہے، دوسرے پارے کا چوتھا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماوات والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات پہ بعض دلائل کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پہ دلائل کو بیان فرمایا، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسانوں کے رویے کو بیان کیا، اور پھر جو لوگ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کا ذکر فرمایا۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پورا رکوع ہے یہ اثبات توحید پر یا ثمرات توحید پر مشتمل ہے۔ اس کا ماقبل سے ربط تو بالکل واضح ہے کہ جو آیہ کریمہ جس پر پچھلا رکوع ختم ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا تھا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الرحمن الرحیم، اور وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا اور بے حد شفقت فرمانے والا ہے۔ اب اس رکوع میں
اپنی ذات پہ دلائل کو بیان فرمایا. یعنی انسان جو ہے یہ اپنی جبلت کے اعتبار سے پیکر محسوس کا خوگر ہے. یہ جس کو دیکھتا ہے اس کو مانتا ہے. اور وہ اقبال نے کہا تھا کہ خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. یعنی بندہ تو پیکر محسوس کا خوگر ہے، اندیکھے خدا کو ماننا یہ تو پیغمبروں کا کمال ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا اور لوگوں نے مانا. بندہ تو پیکر محسوس کا خوگر ہے. اور آج کل تو یہ فلسفہ علم کے بارے میں چلایا گیا کہ ہم اس چیز کو مانیں گے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے یا جسے ہم محسوس کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو نہ ہمارے وہم و گمان میں آتی ہے، نہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو ہم اس ذات کو کیسے مان لیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتی، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو مانیں گے جس کو ہم دیکھتے ہیں. تو میں یہ بات عرض کروں گا، یہ گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ورنہ اس کا مفہوم واضح نہیں ہوگا. اصولی بات یہ ہے کہ یہ نظریہ بنیادی طور پہ غلط ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں اس چیز کو مانوں گا جس کو میں دیکھوں گا یا جو میرے مشاہدہ میں آ جائے گی اس کو مانوں گا. یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں بندے نے کبھی اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ انہیں مانتا ہے. وہ چیزیں شواہد سے مانی جاتی ہیں اگرچہ ان کو اس نے دیکھا نہیں ہے. مثلا ہم مانتے ہیں کہ زمین میں کش ثقل پائی جاتی ہے، یہ بندوں کو اپنی طرف چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے ورنہ بندہ ہوا میں اڑ جائے. اب کش ثقل کو ہم نے دیکھا نہیں ہے کبھی، لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے بندے تیز ہوا میں بھی زمین پر چلتے رہتے ہیں. ہم نے کبھی عقل کو نہیں دیکھا. عقل ایک حقیقت ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے کہ کسی نے دیکھا ہو کہ عقل آ رہی ہے اور عقل جا رہی ہے، نہیں، لیکن مانتے ضرور ہیں کیونکہ بندے کے کام بتاتے ہیں کہ اس میں عقل ہے یا نہیں. کبھی آپ نے غصے کا وجود نہیں دیکھا کہ غصہ آیا ہے اور غصہ چلا گیا ہے، غصہ بیٹھ گیا ہے. کبھی آپ نے خوشی کا وجود نہیں دیکھا لیکن آپ مانتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم شواہد کی بنیاد پر مانتے ہیں اگرچہ ہم نے ان کا وجود نہیں دیکھا. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جب ہم نے بہت سی چیزوں کو شواہد کی بنیاد پر مانا ہے تو یہ بھی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے، ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ یہ کہے کہ یہ دیوار اپنے آپ بن گئی، یہ چیز اپنے آپ بن گئی، یہ ہو نہیں سکتا. اگر کوئی کہے گا تو اس کو پاگل سمجھا جائے گا کہ یہ ایسی بات کر رہا ہے جو عقلی طور پہ درست نہیں ہے. جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہر کام کا کوئی کرنے والا ہے تو ہمیں وہ اس ذات کو ماننا پڑے گا جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیا ہے اور جس نے کائنات کو ایک نظم اور ایک ربط کے تحت چلایا ہے. یعنی اگر آج 18 جولائی کو سورج بالفرض 7:20 اور 20 سیکنڈ پہ غروب ہوا
تو جب ہزاروں سالوں کے بعد 18 جولائی کا دن آئے گا، سورج 7:20 پر ہی غروب ہوگا۔ یہ جو ایک تنظیم ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام خود نہیں ہو رہا، کوئی اسے کرنے والا ہے، کوئی اسے کرنے والا ہے۔ جب ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک دہریے کے ساتھ مذاکرہ تھا یا مناظرہ تھا جو خدا کو نہیں مانتا تھا، تو آپ ذرا دیر سے گئے اس جگہ پر۔ اس نے کہا کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا جو گھر ہے نا وہ ذرا دریا کے پار ہے، اب میں نے دریا کو کراس کرنا تھا تو میں آ کے دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا، ادھر سے ایک تختہ تیرتا ہوا آیا، ادھر سے ایک تختہ تیرتا ہوا آیا اور کشتی بن گئی، اور میں کشتی پہ بیٹھ گیا اور کشتی چل پڑی اور وہ مجھے یہاں لے کے آ گئی، میں آپ کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا مسلمانوں دیکھو یہ تمہارا امام کیسی بات کر رہا ہے، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ کشتی بغیر کسی بنانے والے کے بن جائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کشتی بغیر کسی چلانے والے کے چل پڑے؟ آپ نے فرمایا میں تجھے یہی بات تو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک کشتی کا کوئی بنانے والا ہے تو اس کائنات کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اگر کشتی کو کوئی چلانے والا ہے تو اس کائنات کا بھی کوئی چلانے والا ہے۔ یہی تو میں تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اگلی بات پہ آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا کمال بصارت نہیں رکھا، بصیرت رکھا ہے۔ دیکھ کے مان لینا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بصیرت دی ہے، سوچ کا نور دیا ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانے اور اپنے نور بصیرت سے کام لے کر مانے۔ اگر کوئی چیز سامنے آ جائے اس کو تو گدھا بھی مان لیتا ہے، اگر آپ آگ جلا دیں تو اس میں گدھا بھی داخل نہیں ہوگا، وہ دیکھتا ہے کہ جل رہی ہے۔ انسان کا کمال کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کر لیا وہ یہ سمجھے میں نے دوزخ کے انگارے اکٹھے کیے ہیں۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ حرام کے مال میں بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ لے، یہ اس کی بصیرت کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو لوگوں سے مخفی رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت پر نشانیاں پوری کائنات میں پھیلا دی، اور بندے کا کام یہ ہے ان نشانیوں کو دیکھ اور نشان والے کی عظمت کو سمجھتا جا۔ دیکھنے والا وہ نہیں ہے جس کی نظر بڑی تیز ہے، وہ بڑی دور سے پڑھ لیتا ہے۔ دیکھنے والا وہ ہے جو پہاڑوں کا جلال دیکھ کے میرے رب کے جلال کو سمجھ لیتا ہے، جو دریاؤں کی روانی دیکھ کے میرے رب کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب بصیرت ہے۔ اور انسان کا سارا کمال اس کی بصیرت پر رکھا گیا ہے، اس کی بصارت پر نہیں۔ اب سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ضابطہ بیان کیا ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتا۔ یہاں تکلیف سے مراد ہے حکم دینا، مکلف کرنا، پابند کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو یہ نہیں کہے گا تو خواب نہ دیکھا کر، کیونکہ اس میں انسان کا اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ غریب بندے کو یہ نہیں کہے گا تو زکوٰۃ دیا کر، ایک معذور کو یہ نہیں کہے گا کھڑا ہو کے نماز پڑھا کر۔ حکم وہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے پہلے اس کی توفیق دیتا ہے، پھر حکم دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، وہ نہ تصور میں سماتی ہے نہ گمان میں آتی ہے۔
تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے۔ ہر چیز کو سمجھ لینا کمال نہیں ہوتا، کبھی کبھی اپنے سمجھ نہ سکنے کا اعتراف کرنا بھی کمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے نہ سمجھنے کا اعتراف کرنا بھی کمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک 2-3 سال کے بچے کو زندگی کے حقائق آپ نہیں سمجھا سکتے، تو حق کو سمجھنے کے لیے بندہ اتنا ہی بے بس ہے جتنا 2 سال کا بچہ جو ہے وہ زندگی کی حقیقت سمجھنے کے سامنے بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر جو دلائل رکھے ہیں نا اس کائنات میں، وہ کئی قسم کے ہیں۔ ان میں ایک دلائل آفاق ہیں، دلائل آفاق، کائنات پہ دلائل، کائنات میں جو موجود ہیں، کہ بندہ کبھی غور تو کرے وہ رب کتنا حسین ہے جس نے ستاروں کی کہکشاں سجائی ہے۔ کبھی بندہ غور تو کرے زمین میں میرے رب نے کیا کیا خزانے رکھے ہیں، کائنات کتنے منظم نظام کے تحت چلتی ہے۔ یہ دلائل آفاق ہیں، دلائل آفاق۔ اور دوسرے ہیں دلائل انفس، جو اللہ نے بندے کی اپنی ذات میں رکھے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ کبھی بندہ غور تو کرے جس رب نے میری آنکھ بنائی ہے وہ خود کتنا دیکھنے والا ہوگا، جس رب نے میرے کان بنائے ہیں وہ خود کتنا سننے والا ہوگا، جس رب نے قطرہ آب کو یہ جمال عطا کیا ہے وہ خود کتنے جمال والا ہوگا۔ یہ جو بندے کی ذات ہے نا، اللہ پاک نے جگہ جگہ فرمایا نا اپنے آپ میں لوگوں غور کرو۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں بندے کو چاہیے کہ وہ کائنات کو جانوروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ انسانوں کی طرح دیکھے۔ وہ کائنات میں غور کرے، پھر اسے سمجھ آئے گا میرا خدا کتنا عظیم ہے اور میرا خدا کتنی عظمت والا ہے۔ یہ جو ہیں یہ دلائل انفس ہیں۔ اقبال نے کہا تھا اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و تابندہ تیری ذات۔ یعنی انفس اور آفاق دو قسم کے۔ تیسرے ہیں دلائل فطرت۔ دلائل فطرت یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنی معرفت رکھی ہے۔ یعنی بندہ جو ہے نا، جس بندے نے کبھی خدا کو یاد نہیں کیا، جب وہ بے بس ہو جاتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے۔ جسے بندہ روٹین میں جو کام کرتا ہے اس میں تکلف ہوتا ہے، اور جو بندہ اضطراری طور پر کرتا ہے وہ بندے کی فطرت ہے۔ اس لیے مشرکین مکہ نے جتنے بھی بت بنا لیے تھے، لیکن جب ان کی کشتی بمر میں پھنستی تھی تو وہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ملحد آیا، اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کشتی میں سفر کر رہا ہو تو تیرا سہارا کس پر ہوگا، تیرا سہارا کیا ہوگا، اعتماد کس پہ ہوگا؟ اس نے کہا جی ملا پہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا اگر کشتی ٹوٹ جائے تو ایک تختے پہ ہو پھر؟ اس نے کہا جی تختے پہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا اگر تختہ بھی ڈول جائے پھر؟ اس نے کہا پھر تو اللہ ہی ہے۔ اللہ کو نہیں مانتا، لیکن یہ اندر کی آواز ہے، یہ فطرت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندے کی فطرت میں اپنی معرفت کا شعور رکھا ہے۔ بندہ جو ہے وہ فطرت کا رخ بدل سکتا ہے، فطرت کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بندے میں ایک جمالیاتی حس رکھی ہے کہ کبھی کائنات میں اللہ کے جلووں کو دیکھا کر، کبھی اللہ والوں کے حسن و جمال کو دیکھا کر۔ بندہ اس کا رخ تو بدل سکتا ہے لیکن جمالیاتی حس کو ختم نہیں کر سکتا۔ بندہ جو ہے نا، دنیا کا کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کسی برتر ذات کے آگے نہ جھکتا ہو۔ اب وہ برتر ذات کسی بت کو بنا لے، وہ کسی پہاڑ کو سمجھ لے،
لیکن اس کی ذات میں ایک برتر ذات کا تصور ضرور ہے۔ وہ شاہ نصیر الدین گولڑوی نے کہا تھا، میں کدا ہو کہ خانہ کعبہ ہو، سر جھکانا تو ہے کہیں نہ کہیں، بندہ کہیں نہ کہیں جھکتا ضرور ہے، یہ بندے کی فطرت ہے۔ نہرو کہتا تھا کہ جب میں حالات سے بالکل بے بس ہو جاتا ہوں تو پھر میں مورتی کے آگے جا کے عاجزی کرتا ہوں۔ جو اس کی فطرت کو اس نے مسخ کر دیا ہے۔ اس کی فطرت یہ نہیں تھی کہ تو مورتی کے آگے جھک، فطرت یہ تھی تو اپنے کریم رب کے آگے جھک، وہ تیری مشکلات کو دور کرے گا، وہ تیری مصیبتوں کو ٹالے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر اگلی بات، پھر میں درس کی طرف آتا ہوں۔ اگلی بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ جتنا بھی غلط نظریہ رکھتا ہو، وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل تو ضرور گاڑ لیتا ہے، ورنہ اس کا ضمیر تو نہیں اسے کوئی کام کرنے دیتا۔ جو قرآن نے کہا بل الانسان ولا نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرا، کہ بلکہ انسان اپنی غلطیوں کو خوب دیکھتا ہے اگرچہ وہ ہیلے بہانے کرتا رہتا ہے۔ یعنی بندہ جو ہے نا، اپنے غلط کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل گڑھتا ہے، اس کے بغیر اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا۔ آپ ایک ڈاکو سے پوچھیں ڈاکہ کیوں مارتے ہو، وہ آپ کو 10 دلیلیں دے گا ڈاکے کے جائز ہونے کی۔ آپ رشوت خور سے پوچھیں رشوت کیوں لیتے ہو، وہ آپ کو 10 دلیلیں دے گا کس لیے لیتا ہوں۔ ہر بندہ ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے بہانے کرتا ہے۔ اب جو بندے خدا کو نہیں مانتے وہ بھی تو اپنے ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں نا۔ کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کائنات ہے نا، اس کی ایک نیچر ہے، اور کائنات نیچر کے تحت چلتی ہے، اس کو خدا نہیں چلاتا۔ کہتے ہیں ان کے الفاظ میں کہ جب تک سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اس وقت تک لوگ خدا کو مانتے تھے۔ مثلا سوال یہ تھا کہ مرغی کے انڈے سے بچہ کیسے باہر نکلتا ہے؟ اب خول تو بڑا سخت ہوتا ہے، بچہ باہر کیسے نکلتا ہے؟ کہتے ہیں مذہب یہ کہتا تھا کہ اللہ کی ذات خول کو توڑتی ہے اور بچہ باہر آتا ہے۔ اب ہم نے خوردبین سے دیکھ لیا کہ جب بچے کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے سر پہ ایک باریک سی سینگ نکلتی ہے، سینگ اس خول کو توڑتی ہے، بچہ باہر آ جاتا ہے۔ اب ہمیں خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کائنات کی نیچر کو سمجھ لیا ہے۔ بھئی اس سے تم نے خدا سے کیسے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا؟ سوال تو وہیں کا وہیں ہے۔ پہلے سوال یہ تھا خول کون توڑتا ہے، اب سوال یہ ہے وہ سینگ کون نکالتا ہے۔ سوال تو وہیں کا وہیں ہے نا۔ برسوں سے فلسفے کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات یہاں تھی وہیں رہی، بات تو وہیں کی وہیں ہے۔ یہ جو سائنس ہے نا، سائنس، اس کا کوئی تضاد مذہب کے ساتھ نہیں ہے، یہ لوگوں کی غلط اپنی سوچ ہے۔ سائنس کا ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے سائنس کا؟ سائنس کا موضوع یہ ہے کائنات کس طرح چلتی ہے، دیٹس آل۔ کائنات کیسے چلتی ہے یہ سائنس ہے، کائنات کیوں چلتی ہے یہ مذہب ہے۔ کیسے کا جواب سائنس میں ہے۔ کہ بندہ مر گیا، سائنس آپ کو بتائے گی کیسے مر گیا۔ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا، اس کے گردے جواب دے گئے تھے، کیا ہوا تھا سائنس بتائے گی آپ۔ لیکن ایک بندہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے کیوں مر گیا، اس کا جواب آپ کو مذہب دے گا۔ تو سائنس کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ سائنس جو ہے نا، یہ کائنات کے وسیع تر مطالعہ کا نام ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک مشین چل رہی ہے، اس کے اوپر ایک ڈھکن پڑا ہوا ہے، اس سے کوئی پروڈکشن باہر آ رہی ہے۔ اب ایک بندہ ڈھکن کو اٹھا لے اور وہ پورے اس کو دیکھ لے کہ یہ کس طرح مشین چلتی ہے، کون سی گراری کس طرح چلتی ہے، کون سا پٹا کس سے ملا ہوا ہے، اور پھر وہ یہ کہے کہ میں نے دیکھ لیا، لہٰذا اب مجھے یہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس مشین کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔
اور یہ مشین اپنے آپ چل رہی ہے۔ بھائی سائنس کائنات کا وسیع تر مطالعہ ضرور ہے، لیکن سائنس کائنات کے سوال کا حل نہیں ہے۔ نیچر از اے فیکٹ بٹ ناٹ این ایکسپلینیشن۔ نیچر ایک حقیقت ہے لیکن یہ کائنات کے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اب میں آپ کو آخری بات کر کے میں ادھر آ رہا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کو بنانے کے لیے کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے، یہ نیچر کے، یہ نیچروں کا یہی فلسفہ ہے، نیچر کے تحت چلتی ہے، میں ان سے عرض کروں گا کہ ہو نہیں سکتا کہ نیچر اپنے نتائج سے پیچھے ہٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی نہیں ہوگا کہ آگ ہو لیکن گرم نہ ہو، برف ہو لیکن ٹھنڈک نہ ہو، ٹھنڈی نہ ہو نہیں سکتا۔ نیچر کے نتائج 2 اور 2 4 کی طرح قطعی ہوتے ہیں، جبکہ کائنات کی فائنل اتھارٹی میرے رب کی ذات ہے۔ آگ جلاتی ہے لیکن ابراہیم کو نہیں جلایا تھا، درخت نہیں چلتے لیکن پیغمبر کے حکم پہ چلتے ہیں، پتھر نہیں بولتے لیکن میرا کملی والا اشارہ کر دے تو بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر سورہ حج میں انسانی تخلیق کا ذکر ہے، ہم نے انسان کو اس طرح پیدا کیا، مراحل کا ذکر ہے، آگے آتا ہے مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم۔ ایک باپ کے ماں باپ ایک ہیں، 2 بچے ہیں، ایک بچہ بینا ہے ایک نابینا ہے، ایک ذہین ہے ایک کند ذہن ہے۔ اگر یہ محض فطرت کا نتیجہ ہوتا تو ایک ماں باپ کی اولاد یکساں ہوتی۔ میرے رب نے بتا دیا یہ ایک ذریعہ ہے لیکن فائنل اتھارٹی میں ہوں، میں کسی کو مکمل تخلیق والا پیدا کر دیتا ہوں، کسی کو نامکمل تخلیق والا پیدا کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو کائنات ہے نا، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ لوگوں کائنات میں غور کرو تب تمہیں میری عظمت سمجھ آئے گی۔ اسی لیے صوفیہ نے کہا تھا کائنات میں ایک لمحے کا تدبر سینکڑوں سالوں کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ تدبر یقین دیتا ہے، تدبر یقین دیتا ہے اور یقین ایمان کی اصل ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، اللہ پاک نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، ان بے شک، فی میں خلق بنانا، السماوات سماؤں کی جمع ہے، سما جو ہے یہ مطلق بلندی کو بھی کہتے ہیں، سمون بلندی ہے، اسی سے سما ہے۔ مثلا پانی آسمان سے اترتا ہے من السما، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آسمان سے بادلوں سے آتا ہے، بادل بلندی پر ہوتے ہیں، اس کو مجازن وہ سما کہا جاتا ہے۔ بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی تخلیق میں، یعنی آسمان کیسے بنے، کیسے قائم ہیں۔ آسمان جو ہے اس کا کوئی کنارہ بندہ آج تک ڈھونڈ نہیں سکا، آسمانوں کا کوئی کنارہ بندہ اپنے تیز ترین جہازوں کے باوجود آج تک نہیں ڈھونڈ سکا، اور نہ جانے کتنے 100,000 سال گزر گئے، ایسے ہی آسمان ہے جیسے پہلے دن تھا، اور پھر کوئی ستون نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے آسمان کو اپنے حکم سے کھڑا کیا ہوا ہے، آسمان کی تخلیق میں اور زمین کی تخلیق میں۔ زمین جو ہے نا یہ پتہ نہیں کتنے ہزار گہرائی ہے، اس کی کتنے ہزار گہرائی، میل اس کی گہرائی ہے، اور پھر زمین میں کیا زرخیزی رکھی ہے میرے رب نے۔ بندہ ایک بیج بوتا ہے، زمین اس کو ایک پودا عطا کر دیتی ہے۔ کیا حسن و جمال رکھ دیا میرے رب نے اس مٹی میں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ پھر فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، اختلاف بدلنا، لیل والنہار رات اور دن کا، رات اور دن کے بدلنے میں، یعنی جیسے ایک شیڈول بن جاتا ہے نا کہ
کہ اب سورج اتنے بجے آج غروب ہوگا، پھر اتنے بجے ہوگا، اس لیے تو یہ پورا نظام الاوقات بن جاتا ہے۔ اگر میرا رب کائنات میں یکسانیت نہ رکھتا تو سائنس کی بنیادیں نہ رکھی جاتی۔ یہ کائنات میں یکسانیت جو ہے یہ بنیاد ہے سائنس کی۔ اور پھر آپ دیکھیں مذہب کا کتنا بڑا احسان ہے انسانیت پر۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ زمین ہمارا دیوتا ہے، یہ پہاڑ ہمارے دیوتا ہیں۔ اب جس کو آپ نے دیوتا مان لیا اس کا آپ سینہ تو چاک نہیں کر سکتے، اس میں تو احترام آ جائے گا نا۔ مذہب نے یہ کہا کہ لوگوں جو کچھ بھی ہے کائنات میں اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کائنات تمہاری معبود نہیں ہے، تمہاری خادم ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ زمین جس میں ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں، نہ جانے خدا نے اس میں کتنے خزانے رکھے ہیں، اور کس طرح یہ بندوں کو سہارا دیتی ہے، اور کس طرح بندے اس پہ بسر کرتے ہیں، ان لوگوں میں، ان چیزوں میں، رات اور دن کے بدلنے میں۔ آج رات چھوٹی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جائے گی، دن، رات اور دن کے بدلنے۔ والفلک التی تجری فی البحر، فلک کشتی اللہ کی جو کہ چلتی ہے، تجری فی البحر، الفلک کشتی اللہ کی جو کہ تجری چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، اور اس کشتی میں جو سمندر میں چلتی ہے۔ یعنی آخر میں یہ آئے گا ان تمام چیزوں میں عقل والوں کے لیے اللہ کی ذات پر نشانیاں ہیں۔ اس پس منظر میں آپ اس کو دیکھیں۔ اور کشتی جو پانی میں چلتی ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ کشتی چلتی ہے، ہزاروں من وزن اٹھا کے بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، لیکن میرے خدا نے پانی کی نیچر ایسی بنا دی ہے کہ وہ کشتی کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ اور پھر جب کشتی چلتی ہے تو ہوائیں ملا کا باپ نہیں چلاتا، ہوائیں میرا رب چلاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں چلتی ہوئی کشتی میں بما ینفع الناس، ساتھ اس کے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ یعنی کشتی وہ ساز و سامان اٹھا کے چلتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو نفع ملتا ہے، لوگ اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء، وما اور جو کچھ، انزل اللہ اللہ نے اتارا ہے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، یعنی اگر بارش نہ ہو تو کائنات کا نظام درم برم ہو جائے۔ یہ میرے رب کی ذات ہے جو پانی برساتی ہے بادلوں سے ایک نظام کے تحت۔ یعنی بندے کہتے ہیں آج کل مصنوعی بارش برستی ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی پانی کی بالٹی چھت پہ کھڑے کر کے گرا دینے کو بارش نہیں کہا جاتا۔ بارش یہ ہے کہ بخارات نمکین پانی کے سمندر سے اٹھے اور میرا خدا اسے میٹھا پانی کر کے زمین پر برسا دے، یہ ہے بارش، اس کو بارش کہا جاتا ہے۔ اور بارش کا ایک قطرہ بھی کوئی انسان، کوئی بادشاہ، ہفت اقلیم کا بادشاہ نہیں برسا سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اور جو بارش آسمان سے اس نے اتاری ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَحْيَا پس اس نے زندہ کر دیا اللہ نے، بہی اس کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد، یعنی زمین کی ہریالی ختم ہو جاتی ہے، فصلیں اگنا بند ہو جاتی ہیں جب بارش نہیں ہوتی، گویا زمین مردہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بارش برسا کے مردہ زمین کو پھر زندگی دے دیتا ہے۔ لوگوں اسی طرح تم بھی مردہ ہو جاؤ گے
جیسے زمین سے اللہ کے حکم سے بارش برسنے سے زندگی نکلتی ہے فصلوں کی، اس طرح اللہ کے حکم سے تم بھی نکلو گے زمین سے، جیسے آج فصلیں نکلتی ہیں، جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، بسا اس نے پھیلا دیے، فیہا اس میں یعنی زمین میں، من کل دابہ، دابہ دب کہتے ہیں ٹینک کو، دبا ہوتا ہے رینگ کے چلنا، یہ لفظ یہ اس کا لفظی معنی ہے دبا، ادب کہتے ہیں ٹینک کو، ٹینک رینگ کے چلتا ہے۔ اب یہ لفظ ہر جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لوگوں، اس رب نے پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے جاندار، میرے رب نے اتنی قسم کے جانور ہی پیدا کر دیے کہ بندہ ان کا شمار نہیں کر سکتا، اتنی قسم کے پھل پیدا کر دیے کہ بندہ ان کا شمار نہیں کر سکتا، اور اتنے عالم پیدا کر دیے خدا نے کہ بندہ ان کی گنتی نہیں کر سکتا۔ ابن عربی کہتے ہیں 18,000 عالم تو میں نے دیکھے ہیں، نہ جانے میرے رب کے کتنے عالم ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اللہ نے زمین میں ہر قسم کے چوپائے، ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے۔ پھر دیکھیں، ایک روایت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اصل ہے یا نہیں ہے، ایک تفسیر میں نے پڑھی تھی، میں اس کی ثقافت نہیں، میں صرف اس کا کنسیپٹ صحیح ہے، یعنی اس کا کنسیپٹ جو چیز ثابت کی گئی ہے نا وہ صحیح ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ، میں نام نہیں لوں گا، کسی مقرب نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار عالم، تو نے اس چونٹی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، یہ چونٹی مجھ سے ابھی پوچھ رہی تھی، مالک تو نے اس انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ ہر کا اپنا جہان ہے۔ آپ نے کبھی چمٹی کا وجود دیکھا ہے کتنا ہوتا ہے؟ اس میں پورے سسٹم ہوتے ہیں زندگی بسر کرنے والے۔ اور وہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی ایک کتاب تھی، ڈاکٹر غلام جیلانی برق ایک دور میں منکر حدیث ہو گئے تھے جب انہوں نے دو اسلام لکھی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا، پھر انہوں نے حدیث کی حجیت پہ ایک کتاب لکھی تھی۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں ڈاکٹر اسلام کا اور ڈاکٹر برق کا نام لیتا ہوں تو میں اس کی مکمل تائید نہیں کر رہا۔ ایک دور میں کوئی بندہ دو اسلام پڑھ کے یہ نہ کہا کہ ڈاکٹر برق نے، انہوں نے خود اس سے رجوع کر لیا تھا۔ ان کی کتاب ہے دو قرآن، اس کا تھیم یہ ہے کہ ایک قرآن ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے اور ایک قرآن ہمارے سامنے کائنات کی شکل میں کھلا ہوا ہے۔ وہ پھر پرندوں کے مختلف چیزوں کے احوال کو بیان کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا شہد کی مکھی شہد کیسے بناتی ہے؟ انسان اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود قیامت تک وہ کام نہیں کر سکے گا جو مکھی کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ تم نے شہد کیسے بنانا ہے۔ تو یہ جو ہے نا جاندار، ہر جاندار کی یہ، کبھی آج کل تو علم الحیوانات زوالوجی ایک پورا علم ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا میرے رب کے جلوے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ نے پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جاندار۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، صرفہ جو صرف و تصریف کا معنی پھیر دینا، ریاح ریحن کی جمع ہے، ریحن۔ اچھا ایک بات دیکھیں، ریحن کی جمع ہے ریاح۔ قرآن کریم میں یہاں بھی یہ لفظ واحد کیا کہ صیغہ میں استعمال ہوا ہے، وہاں یہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوا ہے، تباہ کرنے والی ہوا، ریحن عقیم، باز کر دینے والی ہوا۔ اور یہاں پر بھی ریاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ اللہ کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، جب ہوائیں پھرتی ہیں تو بادلوں کے رخ بدلتے ہیں،
اور پھر میرا اللہ مختلف علاقوں کو سیراب کرتا ہے، مختلف علاقوں میں اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ بادل جو مسخر کر دیے گئے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان۔ اب آپ دیکھیں پیچھے آیا تھا انزل اللہ من السماء، اللہ نے آسمان سے بارش اتاری۔ اب یہاں بادل کو کہا کہ بادل کو ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیا، مطلب کیا ہے؟ بارش بادل سے برستی ہے نا، تو وہاں پر وہ لفظ مجازی معنی میں استعمال ہوا، یہاں پر حقیقی معنی میں استعمال ہوا۔ تو ارشاد فرمایا والسحاب المسخر بین السماء والارض۔ اب یہ اتنی چیزیں بیان کی نا اللہ تعالیٰ نے، اب ان کا رزلٹ نکالا۔ لوگوں ان میں کیا ہے؟ لآیات، آیت کی جمع ہے آیات، ان میں آیات ہیں، ان میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ قرآنی اصطلاح میں عقل مند وہ نہیں ہوتا جو زیادہ فراڈ کر لیتا ہے، جو لوگوں کو زیادہ دھوکہ دے دیتا ہے اور پکڑا ہی نہیں دیتا۔ قرآنی اصطلاح میں جو بندہ پہاڑ کو دیکھے اور رب کے جلال کو سمجھ لے وہ عقل مند ہے، جو چلتی ہوئی چونٹی کو دیکھے اور رب کی شان کو سمجھ لے وہ عقل مند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہیں جو ان چیزوں میں میری قدرت کی نشانیاں دیکھ لیتے ہیں اور میری شان کے جلوے دیکھ لیتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے عقل کا یعنی ایک کسوٹ ہی بتا دی، ایک پیمانہ بتا دیا عقل کا کہ عقل مند وہ ہوتا ہے، اسے اللہ نے عقل عطا فرمائی۔ اب ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ بندہ جس زمین پہ چلتا ہے وہ رب نے بنائی ہے، کیونکہ ابھی تمہارے بت نہیں تھے اور زمین تھی۔ بندہ جس آسمان کے نیچے زندگی بسر کرتا ہے وہ خدا نے تنا ہے، ابھی تمہارے بت نہیں تھے، آسمان تھا۔ تم جس زمین کا رزق کھاتے ہو وہ خدا نے بنائی ہے۔ بندہ کھاتا بھی خدا کے دسترخوان سے ہے، چلتا بھی خدا کی زمین پر ہے، اس کے باوجود لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے مَن یَتَّخِذُ، جو بنا لیتا ہے من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں ند کا جو کیا بنا لیتا ہے؟ اندادن، اللہ کے شریک بنا لیتا ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کے شریک۔ اب دیکھیے ند کیا ہے؟ انداد ند کی جمع ہے۔ ند کہتے ہیں ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مانا جائے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، یعنی سجدہ اللہ کو کرنا چاہیے تھا، کوئی بندہ سجدہ کر دے بت کو تو اس نے ند بنا لیا۔ ند جو ہے نا یہ مقربین الہی کی عظمت کو ماننا، ند بنانا نہیں ہے۔ عظمت تو انہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے نا، اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ نے انہیں عظمت عطا فرمائی ہے۔ انداز یہ ہے کہ بندہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو مان لے، یہ ہے انداز۔ اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں شریک بنا لیتے ہیں، جیسے بتوں کی عبادت کر لی، پہاڑوں کی عبادت کر لی، کسی انسان کی عبادت کر لی۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان بتوں سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرے بندہ، لیکن بندے جو ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں بنا لیتے ہیں،
اور پھر ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یہ ایک لوگوں کا رویہ ہے. فرمایا دوسرے لوگ کون ہیں؟ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، اشد شدید سے ہے اس میں تفضیل، وہ سب سے زیادہ سخت ہیں. حباً یہ تمیز ہے ادروئے محبت کے، للہ اللہ کے لیے. جو ایمان والے ہیں نا وہ اللہ کے لیے محبت کرنے میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. یہاں پر بہت سی چیزیں قابل غور ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اشد سے مراد کیا ہے؟ حبا للہ، اشد حبا للہ. اشد اس میں تفضیل ہے شدید کے مقابلے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض محبتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں رکھی ہیں، انسان کی فطرت میں رکھی ہیں. انسان مال سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے. اشد کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، دوستوں سے محبت کرو، مال سے محبت کرو. لیکن اگر کبھی اللہ کی محبت میں اور دیگر محبتوں میں مقابلہ آ جائے پھر تم نے ہر محبت کو پیچھے کر دینا ہے، رب کریم کی محبت کو آگے کر دینا ہے. یہ ہے اللہ کا مطالبہ، اور یہ غیر فطری نہیں ہے، یہ غیر فطری نہیں ہے. اللہ کا مطالبہ ہے سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں. اب بندہ کس سے محبت کرتا ہے؟ میں نے پہلے جس کو وہ دیکھتا ہے، جس کو محسوس کرتا ہے. اللہ کا یہ مطالبہ غیر فطری نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری محبتیں دنیا میں آ کے پیدا ہوتی ہیں، ساری محبتیں. اولاد ہوگی تو اولاد سے محبت ہوگی، گھر کا خرچہ بڑھے گا تو مال سے محبت بڑھے گی نا، ورنہ اسٹوڈنٹ کو کیا ہوتا ہے، وہ تو خرچ کرتا ہے. ساری محبتیں دنیا میں آ کے پیدا ہوتی ہیں، لیکن میرے رب نے اپنی محبت کا چراغ عالم ارواح میں بندے کے دل میں جلا دیا تھا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو چونکہ اللہ کی محبت سب سے پہلے بندے کی فطرت میں رکھی گئی تھی، اس لیے اللہ کا مطالبہ ہے اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر میری ذات سے محبت کرو. اب سامعین محترم، جو مذہب یہ کہتا ہے کہ جب تک بندے کے پاس مال ہے وہ اللہ کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، جب تک ایک بندہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے جنگل میں نہ جا بیٹھے وہ کوئی مقرب الہی نہیں بن سکتا. یہ غیر فطرتی مذاہب کی بات ہے. اسلام دین فطرت ہے، یہ فطرت کے تقاضوں کو کچلتا نہیں ہے. اسلام ان کا صحیح راستہ متعین کرتا ہے. یہ جنسی خواہش بندے کی جبلت ہے. اگر کوئی مذہب یہ کہے کہ شادی نہ کرو، نکاح نہ کرو، غیر فطری حکم دیتا ہے. اسلام یہ بتاتا ہے تم نے شادی کس طریقے سے کرنی ہے. اس فطری خواہش کے انقضاء کا خدائی ذریعہ کیا ہے، اللہ نے اپنے نظام میں کیا ذریعہ رکھا ہے، یہ اسلام ہے. تو اسلام جو ہے وہ ہر چیز کا وہ دائرہ کار متعین کرتا ہے. اب اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب سے محبت کرو، مال سے کرو، اولاد کی تمہاری جبلت ہے. لیکن اگر کبھی مقابلہ آ جائے تو پھر ہر محبت کو پیچھے کر کے اللہ کی محبت کو آگے کرنا پڑے گا. اللہ کی محبت کو آگے کرنا، جیسے صحابہ کرام نے کیا. صحابہ کرام یہ آئیڈیل ایمان ہے نا اس امت کا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بیٹا باپ کے مقابلے میں آ گیا جنگ میں، ماموں بھانجے کے مقابلے میں، بھائی بھائی کے مقابلے میں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک بھائی تھا عمیر بن ابی وقاص، غزوہ بدر ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص گئے، مسلمانوں کی طرف سے مسلمان تھے، عمیر مسلمان نہیں تھا، یہ گیا کافر مشرکین کی طرف سے. جنگ ختم ہو گئی، قیدی
آپ جانتے ہیں 70 کافر مر گئے تھے اور 70 کو قیدی بنایا گیا تھا. تو ایک انصاری کو دیکھا کہ وہ عمیر کو رسیوں سے باندھ رہا تھا. حضرت سعد کے بھائی عمیر کو رسیوں سے باندھ رہا تھا. حضرت سعد نے دیکھا, کہنے لگے, اس انصاری سے کہا, بھائی اس کی رسیاں ذرا مضبوطی سے باندھنا, اس کی ماں بڑی امیر ہے, فدیہ بڑھا دے گی. اس نے کہا بھائی, وہ عمیر کہنے لگا, بھائی آپ یہ کہتے ہیں, آپ تو میرے بھائی ہیں. فرمایا اب تو میرا بھائی نہیں ہے, تیرا میرا بھائی چارہ اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن تو نے محمد عربی کی رسالت کا انکار کیا تھا. اب تو میرا بھائی نہیں ہے, اب یہ انصاری میرا بھائی ہے. میرے بھائی یہ ہے اشد حبا للہ. اور پھر آپ دیکھیں اشد حبا للہ سے مطلب کیا ہے. دیکھیں نا, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. احب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد, اگر تم اللہ سے سب سے بڑھ کے محبت نہ کرو, رسول سے سب سے بڑھ کے محبت نہ کرو, جہاد سے سب سے بڑھ کے محبت نہ کرو, فتربصوا, پھر میرے عذاب کا انتظار کرو. اب ایک بندہ سب سے بڑھ کے ایک سے ہی محبت کر سکتا ہے نا, دو سے تو نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں دو چیزیں بنائی ہیں, 2 ہاتھ بنائے, 2 آنکھیں بنائی, 2 کان بنائے, 2 ٹانگیں بنائیں, لیکن دل ایک بنایا ہے. محبت یہ سب سے بڑھ کے ایک سے کرے گا. تو جب یہ سب سے بڑھ کے محبت ایک سے کرتا ہے تو پھر اللہ سے سب سے بڑھ کے محبت کرو, رسول سے سب سے بڑھ کے محبت کرو, جہاد سے سب سے بڑھ کے محبت کرو. یہ حکم کیسا ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت اصل ہے, پھر ہر وہ محبت جو اللہ کے لیے کی جائے گی وہ اللہ کی ہی محبت ہوگی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے, اللہ کی محبت کا ہی مظہر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی. اللہ سے محبت کرو. کیسے محبت کریں گے اللہ سے؟ لما یغزوکم من نعمہ, ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. بندہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے. جب تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو تمہیں اس ذات سے محبت ملے گی. پھر فرمایا اللہ سے محبت ہو گئی, وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ, اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. یہ ایک ضابطہ ہے کہ محبت محبوب سے ہے, لیکن محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے. جس میں 2 حرف کبھی اس نے لکھے تھے حسرت, میں نے 100 بار وہ آنکھوں سے لگایا کاغذ. جس میں محبوب نے 2 حرف لکھے تھے نا, مجھے وہ کاغذ بھی محبوب ہو گیا. اور اقبال نے کہا تھا متاع قافلہ ماں حجازیاں بردند, کمال کا شعر ہے. متاع قافلہ ماں حجازیاں بردند ولے زبانہ کشائی کے یار ماں عربیست. ہمارے قافلے کو حجاز کے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا, لیکن انہیں کچھ کہنا نہیں ہے, وہ ہمارے محبوب کے دیس کے رہنے والے ہیں. فَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ, مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. جب تمہیں اللہ سے محبت ہوگی نا, دیکھیں یہ تو لوگوں نے بنا لیا نا کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا جب تک ہم مقربین الہی کی تاکیر نہ کر دیں. جیسے وہ گدھا کہتا ہے کہ نبی تو شاہی کو نہیں, اللہ کے سامنے نبی تو شاہی کو نہیں. یہ کوئی توحید کا انداز نہیں ہے, یہ کسی گمراہ کا انداز ہے.
بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو یہ شان دی، اب مجھ سے محبت، اللہ سے محبت کرو اور پھر مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کہ جب تمہیں یہ پتہ چلے گا نا کہ ہم جس رب سے محبت کرتے ہیں ایک ذات ایسی ہے وہ جن گلیوں سے گزرتی ہے رب رب ہو کے ان کی قسمیں کھاتا ہے، جب تمہیں پتہ چلے گا ایک ذات ایسی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے محبوب ہماری نظر رحمت تجھے تکتی رہتی ہے، ایک ذات ایسی ہے اللہ جس کی زندگی کی قسم کھاتا ہے، تو تمہیں اس ذات سے محبت ہو جائے گی۔ اللہ کی محبت کا پیمانہ رسول کریم علیہ السلام کی محبت ہے، اور رسول کریم علیہ السلام کی محبت کا پیمانہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے رسول کی توہین کرے اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ حافظ مظہر الدین نے کہا تھا ایسی توحید تو شیطان بنا دیتی ہے، دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے۔ وہ کیا محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتی۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ جب تمہیں سرکار سے محبت ہوگی اور پھر تم دیکھو گے کہ کوئی ایسی ذات ہے جنہیں سرکار اپنے کاندھوں پر سوار کر لیتے ہیں اور جن کے لیے اپنا منبر چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی ایسی ذات ہے جن پہ محبت کرتے ہوئے سرکار قیام فرما ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو تمہیں میری اہل بیت سے محبت ہو جائے گی۔ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، ان محبتوں میں یہ ساری اللہ کی محبت کے ہی مختلف روپ ہیں۔ وَأَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ سے یہ چیز مراد ہے، یعنی جب سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم نعت پڑھیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگے گی، اگر ہم حمد کریں گے تو شاید یہ نعت کے مخالف ہوگا، اگر ہم صحابہ کی شان بیان کریں تو شاید اہل بیت کو اچھی نہ لگے، اگر ہم اہل بیت کی شان بیان کریں شاید صحابہ کو اچھی نہ لگے، اس وقت سے امت میں فرقے بنتے گئے۔ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ مادی محبت کی کمزوری ہے، رقابت جو ہے نا یہ دنیاوی محبت کی کمزوری ہے کہ محبوب سے دوسرا بندہ محبت کرے نا بندے کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ روحانی محبت میں رقابت نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے۔ روحانی محبت میں جب بندے کو پتہ چلے یہ بھی میرے رب سے محبت کرتا ہے تو بندے کو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتا ہے ایمان والے وہ ہیں جو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب فرمایا کہ یہ لوگوں کی دو قسمیں ہوگی، لیکن پھر اس کا کوئی نتیجہ بھی تو نکلے گا نا۔ تو فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، وَلَوْ يَرَى، اور اگر دیکھیں الَّذِينَ وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب جب وہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے، اس وقت دیکھیں کیا دیکھیں؟ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری قوت اللہ کے دست قدرت میں ہے، بتوں کے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا کے بادشاہوں کے پاس کچھ نہیں ہے، بس طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا اللہ جسے طاقت دے دے وہ طاقت والا ہو جاتا ہے، وہ طاقت والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی دنیا کا بادشاہ جب وہ دیکھیں گے کہ تمام قوت اللہ کے دست قدرت میں۔ دیکھیں بات یہ ہے، اس بات کو، یہ تو مشرکین کا بیان ہے نا، یہ تو انتہا ہے نا، لیکن
کسی نہ کسی سطح پر یہ مرحلہ سب کے لیے غور کرنے کا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طاقت کو مانتا ہے، لیکن وہ فارمیلٹی کے لیے مانتا ہے۔ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی طاقت کو تمام اسباب کے ہوتے ہوئے مان لیا، وہ مواحد ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بندے جب تو بیمار ہوتا ہے نا تو پہلے کوئی گھریلو ٹوٹکا کرتا ہے، کوئی گھریلو علاج کرتا ہے۔ اگر تجھے وہاں سے شفا نہ ملے پھر تو کسی حکیم کے پاس چلا جاتا ہے، اس سے بھی آرام نہ آئے پھر تو کسی بڑے حکیم کے پاس چلا جاتا ہے۔ آج کل کی زبان میں کسی اسپیشلسٹ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اگر دنیا کے ڈاکٹر یہ کہہ دیں تیرا کوئی علاج نہیں ہے، اور کہہ دیتے ہیں، طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دیں تیرا کوئی علاج نہیں ہے تو پھر تو خالص اللہ کو پکارتا ہے۔ فرماتے ہیں جب سارے اسباب تھے اور تجھے یقین ہوتا کوئی دوائی کچھ نہیں کرے گی جب تک میرا رب مجھے شفا نہیں دے گا، کوئی ڈاکٹر حکیم کچھ نہیں کرے گا جب تک میرا مولا میری دستگیری نہیں فرمائے گا، اگر تمام اسباب کے ہوتے ہوئے تجھے اس چیز کا یقین ہو جاتا تب تو مومن ہو جاتا، تب تو صاحب ایمان ہو جاتا، ایمان کامل والا ہو جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس وقت وہ دیکھیں گے کیا ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور ان پر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب برات کا اظہار کر دیں گے، الذین وہ اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی، وہ سردار ہوں، وہ بت ہوں، وہ کوئی شیطان ہو، جن کی پیروی کی گئی اللہ کے مقابلے میں، جن کی پیروی کی گئی اللہ کے مقابلے میں۔ اتباع نبوی تو اللہ کی ہی اطاعت ہے نا، مقربین کی اطاعت تو طریقے صالحین ہے جس کو اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ جب وہ جن کی اتباع کی گئی، پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، یعنی جو کہتے تھے نا سرداروں کو خوش کرنے کے لیے پیغمبروں کو پتھر مارتے رہو، جب وہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت وہ سردار ان سے برات کا اظہار کر دیں گے کہ ہم کچھ نہیں، یہ خود آگے ایک جگہ پر آئے گا، وہ کہیں گے نا ہمیں تم نے گمراہ کیا تھا، سرداروں سے کہیں گے، وہ کہتے نہیں ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا، ہماری باتیں تمہارے مزاج کے مطابق تھی، ہم کہتے تھے حرام نہ کھاؤ، تمہارا دل چاہتا تھا، ہم کہتے تھے حرام کھاؤ، تمہارا دل چاہتا تھا، ٹھیک کہتے ہیں، ہم کہتے تھے اللہ کی بندگی نہ کرو، تمہارا دل مانتا تھا، بات ٹھیک ہے، تم اپنے مزاج کی بات مانتے تھے، ہماری بات نہیں مانتے تھے، تو وہ ان سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب دیکھیں گے، اور جب وہ دیکھیں گے نا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، آج سارے کے سارے اسباب منقطع ہو گئے، آج بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی، جن کو ہم مانتے تھے انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کر دیا۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ، کاش، ان لنا، بے شک ہوتا ہمارے لیے، کرۃ، پلٹنا، کرہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، کرۃ القدم فٹ بال کو کہتے ہیں، ایسے پلٹتا ہے۔ حضرت علی کا لقب ہے کرار، پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا، ان کا مطلب یہ ہے کہ کاش ہمیں اللہ یہ توفیق دے دے ہم پلٹ کے دنیا میں چلے جائیں، لو ان لنا کرۃ، پھر کیا ہوگا؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، تو ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ بھائی
کمال ہوتا ہے وقت کے اندر ایک چیز کو مان لینا. وقت گزر جائے تو سارے مان لیتے ہیں. جب فرعون کو 2 غوطے آئے تو اس نے بھی کہا تھا میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا, تو وہ کہیں گے ہم بھی ان سے برات کا اظہار کر دیں گے. اللہ پاک فرماتا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات, اسی طرح یریہم دکھاتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ اعمالہم ان کے اعمال, اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا حسرات حسرتیں بنا کے. یعنی وہ جو بڑے بڑے کام کرتے تھے بتوں کو خوش کرنے کے لیے, سرداروں کو خوش کرنے کے لیے, جب وہ وہاں جائیں گے تو کچھ ان کے پلے نہیں ہوگا, وہ حسرت کریں گے یہ ہم نے کیا کر دیا. حسرات علیہم ان پر حسرتیں بنا کے. وما ہم بخارجین من النار, اللہ فرماتا ہے اس وقت کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا. لوگوں آج میرے مدینے والے سے لگ جاؤ, تمہیں قیامت کے دن پچھتانا نہیں پڑے گا. جب سرکار نے سے پوچھا نا صحابہ نے اے اللہ کے رسول قیامت کے دن کہاں ملو گے کملی والے, فرمایا مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا, جب میرا امتی گزرے گا میں دعا مانگوں گا رب سلم امتی, میرے مالک میرے امتی کو سلامتی سے گزار دینا. اور پھر مجھے میزان پہ تلاش کرنا, میں اپنے امتیوں کا میں وہاں کھڑا اپنی امتیوں کے اعمال کا وزن کرواؤں گا. پھر مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا, میں اپنی امتیوں کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلاؤں گا. کہیں وہ گرتوں کو تھام لیں گے, کہیں پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان و حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا. یہاں پر ماں چھوڑ دے گی بیٹے کو, کملی والا نہیں چھوڑے گا اپنے امتی کو. تو لوگوں وہ تمہارے سامنے راستہ ہے آج بھی کہ تم نے سرکار مدینہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے یا سرکار کے دشمنوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے. جو سرکار کے دشمنوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے گا, باطل پہ ڈٹا رہے گا, وما ہم بخارجین من النار, وہ کبھی بھی آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یہ جو اسلوب ہے نا یہ دوام پہ دلالت کرتا ہے. وما ہم بخارجین من النار, وہ کبھی بھی آگ سے نہیں نکلیں گے. اس پر یہ دلیل ہے کہ دوزخ کا دائمی عذاب صرف کافر کے لیے ہے, مشرک کے لیے ہے. جو گناہگار مسلمان ہوگا ممکن ہے سرکار کی شفاعت سے کسی اور کی شفاعت سے اس کی بخشش ہو جائے, یا اگر وہ دوزخ میں چلا بھی گیا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے کلمہ طیبہ کے صدقے میں جنت میں لازمی آ جائے گا. ابدی دوزخ صرف کافر کے لیے ہے. اللہ تعالی ہمیں